अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में आबाद होंगे। और मेरे जो कोई बहन भाई परेशान हैं, बीमार हैं, मेरी अल्लाह पाक से दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को दूर फरमाए और आप सबको जो सेहत है वो अता फरमाए। देखिए, मैं आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर तो करती रहती हूँ, तो आज भी मैं आपके साथ एक बहुत ही उम्दा चीज़ें, उम्दा अनोखे मतलब राज ही समझ लें आप इनको, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ अपने मसाइल को हल करने के लिए। और मैंने ये चीज़ें अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, मैंने जिस को भी बताई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब ने यही कहा है कि उनको इन सब टोटकों का, इन सब चीज़ों का बहुत फ़ायदा हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ मैं आप सबके साथ भी शेयर कर लूँ। तो सबसे पहले मैंने आपके साथ ना ये शेयर करना है कि अक्सर हम कोई भी चीज़ होती है वो अपने घर में रख के भूल जाते हैं। मुझे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा भूलने की आदत है। मैं कोई भी चीज़ रखती हूँ ना तो वो रख के भूल जाती हूँ, फिर याद नहीं रहता। तो ये जो है ना, ये मसला हमारे हर दूसरी ख़वातीन में पाया जाता है। ये कोई बहुत ये कॉमन मसला है। तो इसको सॉल्व मैं आपको करने का एक तरीका बता देती हूँ। आप अगर कोई चीज़ है आप रख के भूल जाते हैं, तो आपने पता है क्या करना है कि आपने जो ताउज़ है और जो तस्मिया है, ठीक है, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसको हम ताउज़ बोलते हैं, और तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इसको हम तस्मिया बोलते हैं, ठीक है। तो आपने ना ये 3-3 बार पढ़ लेना है। आपने 3 बार वो ताउज़ पढ़ लिया और 3 बार आपने तस्मिया पढ़ लिया। तो आप यकीन करें, आप ये पढ़ के जब आप अपनी वो चीज़ दोबारा से तलाश करेंगी ना, तो आपको फ़ौरन से वो चीज़ मिल जाएगी। अगर इस चीज़ से भी आपको वो नहीं मिल रहा, तो एक और छोटी सी दुआ है, आपने वो पढ़नी है। आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम, ठीक है। आप जब ये पढ़ेंगी ना, आपने ये 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़ लेनी है। तो आप यकीन करें, आपको वो चीज़, आपको एक जगह से आप 10 बार भी ढूंढ के गई हुई होंगी ना, आपको यकीन होगा कि आपने वो चीज़ इसी जगह पे रखी है लेकिन वो आपको नहीं मिल रही। जब आप ये तस्बीह, ये कलमात पढ़ेंगी ना, तो आपको वो चीज़ आपकी उसी जगह से ही मिल जाएगी। आप ये आज़मा कर देख लें। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, मैंने आज़माया भी है और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन से मेरी चीज़ें मिल जाती हैं और खुद ब खुद मेरी आँखों के सामने आ जाती हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो एक मसला है, हमारे घर में ना कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, देखिए छिपकलियाँ, चूहे, ये चीज़ें बहुत बहुत आ जाती हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, देखें जब अज़ान हो, ठीक है, और अज़ान से, और जो हमारे कुरान पाक में सूरह माऊन है, ठीक है, ये पढ़ते हैं ना, तो इनसे हमारे घरों में छिपकलियाँ नहीं आती। अज़ान के पढ़ने से और सूरह माऊन के पढ़ने से छिपकलियाँ नहीं आती। तो आपने क्या, चूहे भी नहीं आते, कॉकरोच वगैरह होते हैं, ये भी हमारे घरों में नहीं आते। तो आपने क्या करना है, जब आपने ना चंद दिन आपने इनकी तिलावत करनी है, इन सब इन सूरतों की। तो अगर आप देखें ये नहीं पढ़ सकते, आप लगातार नहीं पढ़ सकते, डेली आपको कोई इसमें मसला होता है, तो आपने क्या करना है कि आपने ना सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, ठीक है, ये सूरह सफ़ात है, उसकी आयत नंबर 79 है। ये लिख कर आपने अपने घर में लगा देनी है। आप किसी भी जगह लगा सकते हैं, छोटा सा आप लिख लें, तो आपने वो लगा देना है अपने घर के एंट्रेंस में, अपने हॉल में, रूम में, कहीं भी आप लगा दें। तो आपकी उस जगह पर छिपकलियाँ और चूहे, कॉकरोच, चींटियाँ और ये छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं, ये हमारे घर में नहीं आते। तो मैं आपको आयत जो है वो दोबारा रिपीट करके बता देती हूँ। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सूरह सफ़ात है, आयत नंबर 79 है। तो आपने ये लाजमी पढ़ के या लिख के आपने लगा देनी है। तो अगर गलती से कोई आ भी जाता है, भूला भटका हमारे घरों में चूहा या ये छिपकलियाँ वगैरह, तो इस सूरत के जो ये आयत मुबारका है, इसके लगे होने से वो फ़ौरन से डर के भाग जाएगा, वो नहीं आएगा। तो इसके बाद मैं आपको एक और टोटका है, एक और आपके साथ मैं शेयर करूँगी, 12 साल पुराना ज़ख़म वो हमारा कैसे ठीक हो जाए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने
اگر آپ نے کوئی بہت پرانا زخم ہے اس کو وہ ٹھیک نہیں ہونے میں آ رہا، تو آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ نے 1100 مرتبہ یا کہارو، ٹھیک ہے، آپ نے یہ پڑھنا ہے، 1100 مرتبہ پڑھ کے آپ نے اس جگہ پر دم کر دینا ہے۔ آپ یقین کریں گے اس تسبیح کے پڑھنے سے 11 مرتبہ جب آپ پڑھیں گے نا، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا جو وہ زخم ہے جو عرصے دراز سے سالوں سے ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ فوراً سے ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا۔ اور آپ کو نا ایک اور بات بتا دوں، یا کہارو پڑھنے سے آپ کا ڈپریشن ختم ہوتا ہے، آپ کے ساتھ اور بھی جو کوئی روحانی مسائل ہوتے ہیں نا، اس کا حل آپ کو یا کہارو میں مل جائے گا۔ اگر آپ 11 بار سانس روک کر، ٹھیک ہے، یا کہارو پڑھتے ہیں نا، تو آپ کا ڈپریشن ہے، آپ کا وہ ڈپریشن وہ فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو اس کے بعد جی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک بہت ہی امیزنگ ٹپ ہے، کچن کیبنٹ کی صفائی۔ آپ دیکھتے ہیں ہم لیڈیز کا یہ بھی کامن مسئلہ ہے، ہمارے کچن میں صفائی کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں اپنے کچن کی کیبنٹ میں اکثر چونٹیوں اور جو یہ کیڑے مکوڑے ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ کوکروچ پانی والے سنک میں آ جاتے ہیں، پھر ہماری ساری چیزوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے پتہ ہے کیا کرنا ہے، آپ نے نا بورک ایسڈ ملتا ہے، آپ نے وہ لے لینا ہے، اور اس میں آپ نے آٹا اور چینی یہ آپ ایکول کوانٹٹی میں لے کے نا، آپ بورک ایسڈ میں یہ دونوں چیزیں مکس کر لیں، اور آپ نے نا اس کی گولیاں بنا لینی ہیں چھوٹی چھوٹی سی، اور وہ جو گولیاں ہیں آپ نے اپنے دروازوں کے کونوں میں لگا دینی ہیں، ڈال دینی ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ 2 ماہ تک آپ کے جو کیڑے مکوڑے ہیں نا آپ کی کیبنٹس میں، آپ کی کچن میں آنا بھول جائیں گے۔ 2 ماہ کے لیے یہ آپ کے لیے بہت امیزنگ ورک کرنے والا ہے، آپ نے اس کو ضرور آزمانا ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مثانے کی پتھری کا مسئلہ۔ یہ بھی بہت زیادہ لوگوں میں پایا جاتا ہے، مثانے کا مسئلہ جو ہوتا ہے نا، پتھری ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو نا یہ بتاؤں گی کہ آپ نے کرنا ہے علم نشرہ، سورہ علم نشرہ کو نا آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے، صرف درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے آپ نے اس میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے اس کے بعد آپ نے نا درمیان میں 11 مرتبہ سورہ علم نشرہ لک صدرک، یہ بھی قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ اور آپ نے نا اس بندے پہ دم کر دینا ہے، اس جس بھی انسان کو یہ پرابلم ہے، مثانے کی پتھری کا ایشو چل رہا ہے، تو وہ خود پڑھے تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور آپ نے اس کو کسی چیز پہ پڑھ کے دم کر کے کھلا دینا ہے۔ آپ جب اس کو ایون پانی تک دیتے ہیں نا، تو بھی آپ اس سے کہیں کہ 11 بار سورہ علم نشرہ، کوئی بہت بڑی صورت نہیں ہے، پڑھ لے اور وہ پانی پی لے۔ آپ یقین کریں آپ آپریشن سے بچ جائیں گے، آپ کا آپریشن نہیں ہوگا، آپ کی یہ پتھری ہے یہ خود بخود ریموو ہو جائے گی۔ اور اتنی امیزنگ یہ ٹپ ہے نا، آپ یقین کریں، یہ میری ایک نیبر تھی، ان کے ساتھ یہ ایشو تھا، تو میں نے ان کے ساتھ یہ شیئر کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے نا کنٹینیوسلی آپ نے اس کو 1 مہینہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اور دیکھیں انہوں نے 1 مہینہ انہوں نے بالکل بھی بریک نہیں لیا، کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان تھیں اور وہ آپریشن سے ڈرتی تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے آپریشن جو ہے نا وہ نہیں کروانا۔ تو پھر میں نے ان کو یہ بتایا، میں نے کہا آپ ایک بار یہ ٹرائی کر کے دیکھ لو، کیونکہ وہ میڈیسنز بھی کھا کھا کے تھک چکی تھیں، وہ کہہ رہی تھی کہ اب اور نہیں کھائی جاتی، اور یہ مسئلہ تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا، کم نہیں ہو رہا تھا۔ یہ وقتی طور پہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، کہ ختم ہو چکی ہے، لیکن یہ جو ہے یہ پھر سے ہونا سٹارٹ بننا شروع ہو جاتی تھی ان کی پتھری۔ تو جب انہوں نے یہ پڑھا نا، انہوں نے 1 مہینہ لگاتار پڑھا، 5 وقت پڑھا، کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے انہوں نے یہ عمل کیا، تو ان کی پتھری کا نام و نشان بھی نہیں رہا۔ آج ان کو الحمدللہ 10 سال ہو گئے، ان کو دوبارہ یہ جو مثانے کی پتھری کا ایشو ہے یہ دوبارہ سے نہیں ہوا، الحمدللہ الحمدللہ۔ ان کے لیے یہ بہت اچھے سے انہوں نے مجھے خود آ کے بتایا، اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے یہ بہت اچھے سے ورک کر گیا ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی یہ شیئر کروں، اگر آپ میں سے اللہ نہ کرے کسی کو ہو، لیکن اگر کسی کو ہے بھی تو وہ ایک بار اس کو ضرور آزمائے۔ لیکن ایک بار دوبارہ بتا دوں، اس میں آپ کو 1 مہینہ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے یہ پڑھنا ہے، یہ اس عمل کی شرط ہے۔
اس کے علاوہ آپ کا یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ یہ کریں، آپ نے کھایا پیا پھر بھول گئے پڑھتے وقت، لیکن آپ کو اس کو پڑھنا لگاتار ہے، آپ کو اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ایک دن بھی سکپ نہیں کرنا، آپ نے اس کو بار بار پڑھنا ہے۔ سورہ علم نشرہ کو آپ اگر کچھ کھاتے ہیں نا تو آپ 11 بار پڑھ لیں، اول آخر درود باق پڑھ کے۔ اس کے علاوہ آپ سارا دن کھلا پڑھیں، سورہ علم نشرہ ہے، آپ نے اس کو سارا دن کھلا پڑھنا ہے، تو آپ انشاءاللہ اس سے آپ کو جو ہے نا شفا مل جائے گی۔ آج میں نے آپ کے ساتھ بہت امیزنگ سی ٹپس ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی سی ہیں جو کامن ہوتی ہیں، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ گئی ہے تو پلیز آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور مزید ایسی امیزنگ ٹپس چھوٹی چھوٹی سی جو آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل پہ آئیں، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اگر آپ کو کسی مسئلے کا حل چاہیے تو آپ کامنٹ باکس میں اپنا کامنٹ لیو کریں، مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ میں سب کو جواب دوں گی، آپ کو بتاؤں گی۔ آپ کا اگر کوئی مسئلہ ہے، آپ نے اس کا حل آپ کو نہیں مل رہا تو آپ میرے ساتھ ڈسکس کریں، شیئر کریں، میں آپ کو ضرور اس کا روحانی علاج بتاؤں گی۔ کوئی عمل کرنے والا ہوا وہ بتاؤں گی، اگر کوئی ٹوٹکا کرنے والا ہوا تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ انشاءاللہ آپ کو بہت امیزنگ کنٹینٹ ملے گا اس چینل پر، اور آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا اس چینل پہ۔ اگر آپ کو میری اب ویڈیو پسند آ گئی ہے تو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو ہے اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔